نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب اسلامی بہن بھائیوں کو اس اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو کر اپنی فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل پہ کلک ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ روز کی طرح میں آپ کا مختصر سا وقت لوں گی اور کوشش کروں گی کہ ہر روز لے کر آؤں آپ کے لیے ایسا موضوع جس سے آپ کا اور ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، جس سے ہماری آخرت کی منزلیں آسان ہو جائے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ یہ منزل نہیں ہے، یہ تو گزرگاہ ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور منزل تو آگے ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کی چوڑائی آسمان و زمین کو جوڑ دیا جائے تو اس کے برابر ہے۔ یہاں منزل ہے تو وہاں ایک خطرناک گھاٹی بھی ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے آپ کو جنت کی طرف لے کر چلو۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس میں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا۔ کل من علیہا فان، جو آیا ہے اسے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ ایسا دن ہے کہ تم میں سے کوئی چھپنا بھی چاہے چھپ نہیں سکتا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، کہے گا اس دن انسان کہ این مفر، کہاں میں بھاگوں؟ بھاگنا چاہے بھاگ نہیں سکتا، لڑنا چاہے لڑ نہیں سکتا۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، بھاگو آج کہاں بھاگو گے؟ کس سے لڑو گے؟ طاقت نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا، اور اللہ کے سامنے ہر ایک کو پیش ہونا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے اکیلے پیدا کیا۔ وَتَرَکْتُم مَّا خَوَّلْنَاکُمْ وَرَاءَ ظُہُورِکُم، دنیا کی دولت، مال و متاع تم سارا دنیا میں چھوڑ کر آ گئے، میرے پاس اکیلے آئے ہو۔ تو معزز سامعین، ہم میں سے ہر ایک نے خدا کا سامنا کرنا ہے۔ ساری دنیا کے انسان اس بات کی تیاری کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں۔ ہم اپنی عقل سے آخرت کو نہیں سمجھ سکتے تھے کہ مر گیا تو پھر کیسے زندہ ہوگا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ تو ہڈیاں پرانی ہو گئی، بکھر گئی۔ ایک بدھو آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیری باتیں بڑی عجیب سنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی؟ اس نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ آپ کہتے ہیں یہ عرب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے، دوسرا تو یہ کہتا ہے کہ کیسر و کسرا کے خزانے فتح ہو جائیں گے، تیسرا تو یہ کہتا ہے کہ ہم مر کر بکھر کے منتشر ہو کے پھر جمع کیے جائیں گے، پھر زندہ ہوں گے، پھر کوئی جنت میں جائیں گے اور کوئی جہنم میں جائیں گے۔ یہ باتیں میری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ایک دن دیکھے گا کہ سارا عرب میرے دین میں آئے گا، کیسر و کسرا فتح ہوں گے، اور قیامت کے دن جب تو کھڑا ہوگا تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کے یہ تیری بات تجھے یاد دلاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا، وہ چلا گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ عرب مسلمان ہو گئے، اور اس نے دیکھا کہ کیسر و کسرا فتح ہو گئے، پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ مدینہ منورہ آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔
ان کا اکرام فرماتے تھے کہ بھائی تو وہ ہے کہ جس کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑیں گے، اور جس کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا تو جنت سے پہلے چھوڑیں گے نہیں، جنت میں لے جا کر ہی چھوڑیں گے۔ تو معزز سامعین، یہ نہیں کہ ہم آئے اور چلے گئے اور بس بات ختم، ایسا نہیں ہے کہ بس یہاں زندگی گزار لی اور جب چلے جائیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، معاملہ ختم نہیں ہوگا، اصل زندگی تو وہیں سے شروع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، اللہ کی قسم تم سب یقیناً مرو گے، سب یقیناً اٹھائے جاؤ گے، پھر تم میں سے نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے اور برا عمل کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ دیکھو میں اپنی بات پہنچا چکی، اور نہ تو ہم بیکار ہیں اور نہ ہی ہم آزاد ہیں۔ یہ بات سمجھ لو کہ نہ تو ہم بیکار ہیں اور نہ ہی ہم آزاد ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار بھی نہیں ہیں، آزاد بھی نہیں ہیں۔ زبان پر پہرا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھوں پر پہرا، کانوں پر پہرا، دل پر پہرا، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، پھر ایک ایک حرکت پر پہرا لگا ہوا ہے جو تم کر رہے ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں ہر چیز کو، ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نہ تو وہ غافل ہوتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، نہ وہ کھانا کھانے جاتے ہیں، وہ کسی کام کے لیے نہیں جاتے، وہ تو اسی کام کے لیے 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہیں، لہٰذا ہم ان سے چھپ نہیں سکتے۔ ان سے چھپیں بھی تو ہم اللہ سے کیسے چھپیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نہ بیکار چھوڑا نہ آزاد چھوڑا، سب کے گرد ایک تانا بانا بنا ہوا ہے جس کو قیامت کے دن اللہ پاک کھولے گا۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دن کی تیاری ہمیں ابھی سے ہی کرنی ہوگی۔ تو آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ اس دن کی تیاری آج ہی سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی اچھی طرح سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ